بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں جو نہ صرف ہمارے معاشرے کی ایک خاموش حقیقت ہے بلکہ ہزاروں دلوں کی دھڑکنوں میں چھپی ہوئی ایک دعا بھی ہے۔ یہ وہ احساس ہے جو ہر اس بیٹی کے دل میں پلتا ہے جو اپنی دہلیز پر آنے والی خوشیوں کی منتظر ہے، اور ہر اس نوجوان کے دل میں بھی جاگتا ہے جو اپنی زندگی کو ایک پاکیزہ رشتے کے ذریعے مکمل کرنا چاہتا ہے۔ نکاح محض دو افراد کا ملاپ نہیں بلکہ دو روحوں کا وہ مقدس بندھن ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کا ذریعہ بنایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے ہی جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان میں سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو غور کرتے ہیں۔ سورۃ الروم آیت نمبر 21۔ میرے عزیزو، ذرا اس آیت کے مفہوم پر غور کریں۔ یہ صرف ایک وعدہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے لیے ایک جوڑا بنایا ہے اور وہ اسے اس کے وقت پر ضرور ملتا ہے، مگر بعض اوقات راستے میں آزمائشیں آتی ہیں، کبھی حالات کی صورت میں، کبھی لوگوں کے رویوں کی شکل میں، اور کبھی ہماری اپنی کمزوریوں کے باعث یہ راستے مشکل ہو جاتے ہیں۔ آج کے دور میں کتنی ہی بیٹیاں ایسی ہیں جو اپنی صلاحیتوں کے باوجود صرف اس وجہ سے گھر بیٹھی ہیں کہ کوئی مناسب رشتہ نہیں آیا یا والدین کی شرائط نے ان کے نصیب کو روک رکھا ہے، اور کتنے ہی نوجوان ایسے ہیں جو اپنے دل میں پاک نیت رکھتے ہوئے بھی حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے بہن بھائیوں، یاد رکھیے کہ مایوسی مومن کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب رب خود امید دے رہا ہے تو ہم کیوں نا امید ہوں؟ اصل مسئلہ رشتوں کی کمی نہیں بلکہ یقین کی کمی ہے۔ ہم دنیا کے دروازوں پر دستک دیتے ہیں لیکن اس در کو بھول جاتے ہیں جہاں سے اصل فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں برسوں سے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان ہوں، کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، کیا تم نے کبھی اللہ کے دروازے پر بھی اتنی ہی شدت سے دستک دی ہے جتنی تم لوگوں کے دروازوں پر دیتے ہو؟ وہ شخص خاموش ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے دعا تو کی تھی مگر یقین کے ساتھ نہیں۔ اس دن کے بعد اس نے اپنی راتوں کو سجدوں سے سجا لیا اور چند ہی دنوں میں ان کی بیٹی کے لیے ایسا رشتہ آیا جو اس کے تصور سے بھی بہتر تھا۔ میرے عزیزو، یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے کہ جب بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ لوٹتے ہیں۔ اسی طرح رشتے بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک رزق ہیں۔ جب اللہ چاہتا ہے تو وہ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ ایک اور ایمان افروز واقعہ سنے۔ ایک نیک خاتون تھی جن کی عمر بڑھ رہی تھی اور لوگ انہیں بار بار مسترد کر دیتے تھے۔ انہوں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ وہ اپنی امید صرف اللہ سے وابستہ کریں گی۔ وہ ہر رات اٹھ کر 2 رکعت نماز ادا کرتی، رو رو کر دعا مانگتی کہ اے اللہ، اگر میرے لیے کوئی بہتر ساتھی لکھا ہے تو اسے میرے نصیب میں کر دے۔ چند ہی ہفتوں میں ایک ایسا رشتہ آیا جو نہ صرف دیندار تھا بلکہ اخلاق اور کردار میں بھی بے مثال تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے ہوا تو انہوں نے کہا، میں نے لوگوں سے مانگنا چھوڑ دیا اور اللہ جل شانہ سے مانگنا شروع کر دیا۔ میرے عزیزو، میرے پیارے بہن بھائیوں،
ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ رشتوں میں بندشیں ہمیشہ کسی جادو یا نظر کا نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ بھی ہوتی ہیں۔ جب ہم اپنی زبان کو غیبت سے نہیں روکتے، جب ہم دلوں میں حسد رکھتے ہیں، جب ہم نماز کو نظر انداز کرتے ہیں، تو ہماری دعاؤں کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے، اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس آیت کا مفہوم ہے، ہمیں جو یہ سکھاتا ہے کہ تقوی یعنی اللہ کا خوف اور اس کی اطاعت ہی وہ کنجی ہے میرے بہن بھائیوں، جو بند دروازوں کو کھولتی ہے۔ اب ذرا ایک اور واقعہ سنیں جو دل کو ہلا دینے والا ہے۔ ایک نوجوان تھا جو ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا، مگر حالات ایسے تھے کہ اس کا رشتہ ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے ہر کوشش کر لی مگر ناکام رہا۔ آخر کار اس نے اللہ کا سہارا لیا، اس نے تہجد کی نماز کو اپنا معمول بنا لیا، ہر رات اللہ سے یہی دعا کرتا کہ اگر یہ رشتہ میرے لیے بہتر ہے تو اسے آسان کر دے۔ چند مہینوں بعد حالات ایسے بدلے کہ وہی لوگ جو اس رشتے کے مخالف تھے خود اس کے حق میں ہو گئے، اور یہ نکاح خیر و برکت کا ذریعہ بن گیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دلوں کو بدلنے والا صرف اللہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، یہی وہ راز ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمارے راستے کی رکاوٹ ہیں، لیکن حقیقت میں سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے تو سخت دل بھی نرم ہو جاتے ہیں، اور جب وہ نہیں چاہتا تو آسان راستے بھی مشکل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی توجہ لوگوں سے ہٹا کر اللہ جل شانہ کی طرف کرنی چاہیے۔ اب آپ کے دل میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ آخر وہ کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنی دعا کو زیادہ مؤثر بنا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کریں، اپنی نیت کو درست کریں اور اللہ پر کامل یقین رکھیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ اگر آپ یہ یقین رکھیں کہ آپ کے لیے اللہ بہترین کرے گا تو وہ ضرور کرے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اس سفر کا آغاز دل کی صفائی سے ہوتا ہے۔ جب تک دل میں شک اور مایوسی ہے تب تک دعا میں وہ تاثیر پیدا نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ اس لیے آج سے ہی اپنے دل کو امید سے بھر لیں اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ نے آپ کے لیے بھی خوشیوں کا ایک خوبصورت باب لکھ رکھا ہے۔ بس وقت کا انتظار ہے، اور وہ وقت بہت قریب ہے۔ اگلے حصے میں ہم ان روحانی اصولوں کو مزید گہرائی سے سمجھیں گے اور ایسے واقعات بیان کریں گے جو آپ کے ایمان کو نئی طاقت دیں گے اور آپ کو احساس یہ دلائیں گے کہ اللہ کی رحمت کس طرح بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اب ہم اس گفتگو کے اس مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں دلوں کے اندر چھپی ہوئی وہ کیفیات سامنے آتی ہیں جو اکثر انسان کسی سے بیان نہیں کر پاتا۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب رات کی خاموشی میں انسان اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنے دل کے بوجھ کو آنسوؤں کے ذریعے ہلکا کرتا ہے۔ رشتوں کی تاخیر اور بندش کا دکھ بظاہر ایک دنیاوی مسئلہ ہے، مگر حقیقت میں یہ انسان کے ایمان اور صبر کا ایک بڑا امتحان ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان سوچتا ہے شاید اس کی قسمت میں خوشی نہیں لکھی یا شاید وہ دوسروں کے سے کم تر ہے، مگر یہ خیال شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عزت اور مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا ہے۔ اس آیت کا مفہوم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو مکمل بنایا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، کمی صرف ہمارے یقین میں آتی ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم اپنی قدر کو بھول جاتے ہیں
تو ہم اپنی دعا کی طاقت کو بھی کم کر دیتے ہیں۔ ایک بار ایک نوجوان خاتون ایک عالم کے پاس آئی اور کہنے لگی، میں نے بہت دعائیں کی مگر میرا رشتہ نہیں ہو رہا۔ عالم نے اس سے پوچھا کہ تم دعا کیسے کرتی ہو؟ اس نے کہا، میں بس یہ کہہ دیتی ہوں کہ اے اللہ اگر ممکن ہو تو میرا رشتہ کر دے۔ عالم نے مسکرا کر کہا، تم اللہ سے ایسے مانگ رہی ہو جیسے وہ تمہاری بات سن بھی سکتا ہے اور نہیں بھی سن سکتا۔ تمہیں یقین کے ساتھ مانگنا ہوگا کہ وہ سن بھی رہا ہے اور دے بھی سکتا ہے۔ اس کے بعد اس خاتون نے اپنی دعا کا انداز بدل دیا۔ وہ ہر دعا میں یقین شامل کرنے لگی اور چند ہی دنوں میں اس کی زندگی میں خوشخبری آ گئی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہی تو وہ راز ہے جو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ جب دل یقین سے بھرا ہوتا ہے تو دعا میں ایک عجیب تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے دعا مانگو اس حال میں کہ تمہیں قبول ہونے کا یقین ہو۔ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ شک کے ساتھ مانگی گئی دعا کمزور ہوتی ہے، یقین کے ساتھ مانگی گئی دعا آسمانوں کو ہلا دیتی ہے۔ اب ایک اور واقعہ سنیں جو ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، میری بہن کی عمر گزر رہی ہے، کوئی رشتہ نہیں آ رہا۔ بزرگ نے اسے کہا، اپنی بہن سے کہو کہ وہ ہر رات اللہ سے اس طرح مانگے جیسے اسے یقین ہو کہ کل صبح اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اس نے ایسا ہی کیا اور چند ہی دنوں میں اسے ایک ایسا رشتہ آیا جو اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں خیر کا ذریعہ بن گیا۔ میرے عزیزو، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ تاخیر ہمیشہ انکار نہیں ہوتی، کبھی کبھی تاخیر دراصل تیاری ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اس وقت دیتا ہے جب ہم اس کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 216۔ اس آیت کا مفہوم ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہر تاخیر کے پیچھے اللہ جل شانہ کی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ ایک اور دل کو چھو دینے والا واقعہ سنیں۔ ایک لڑکی تھی جس کے کئی رشتے آئے مگر ہر بار کسی نہ کسی وجہ سے بات ٹوٹ جاتی۔ وہ بہت پریشان ہوئی اور اس نے اللہ سے شکوہ کرنا شروع کر دیا۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ وہ ایک باغ میں کھڑی ہے اور ایک درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تم جلدی میں ہو، حالانکہ تمہارے لیے جو پھل رکھا گیا ہے وہ ابھی پکا نہیں ہے، جب وہ پک جائے گا تو تمہیں مل جائے گا۔ اس خواب کے بعد اس نے صبر کرنا سیکھ لیا اور کچھ عرصے بعد اس کا نکاح ایک ایسے شخص سے ہوا جو اس کے لیے واقعی بہترین ثابت ہوا۔ میرے عزیزو، میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا وقت ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ ہمیں صرف صبر اور یقین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم ایک اور اہم پہلو کی طرف آتے ہیں جو اکثر ہمیں نظر انداز ہم کر دیتے ہیں، وہ ہے دل کی صفائی۔ جب تک دل میں دوسروں کے لیے نفرت، حسد یا بدگمانی موجود ہے تب تک دعا کی تاثیر کم رہتی ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا جلد قبول ہو تو اپنے دل کو دوسروں کے لیے صاف کر لو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی دلوں کو دیکھتا ہے، زبان کو نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تمہاری صورتوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ میرے عزیزو، میرے پیارے بہن بھائیوں، جب ہم دوسروں کے لیے اچھا سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ ہمارے لیے اچھے فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ایک اور ایمان افروز واقعہ سنیں۔ ایک عورت تھی جو ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا کرتی تھی کہ اللہ سب کی بیٹیوں کے اچھے نصیب کرے۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا کہ تم اپنے لیے کیوں دعا نہیں کرتی؟ اس نے کہا کہ میں دوسروں کے لیے مانگتی ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے
کہ اللہ میرے لیے بھی وہی کرے گا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اس کا نکاح ایک ایسے شخص سے ہوا جو اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ثابت ہوا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دوسروں کے لیے خیر مانگنا دراصل اپنے لیے خیر مانگنا ہوتا ہے۔ اب ہم ایک اور حقیقت کی طرف آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم خود اپنے راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ہم منفی سوچوں میں الجھ جاتے ہیں۔ ہم بار بار یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمارا رشتہ نہیں ہوگا، شاید ہم خوشی کے لائق ہی نہیں ہیں۔ یہ سوچیں ہمارے گرد ایک منفی دائرہ بنا دیتی ہیں جس سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ اس حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ اگر آپ اچھا گمان رکھیں گے تو آپ کو اچھا ہی ملے گا۔ اب ایک اور واقعہ سنیں۔ ایک نوجوان تھا جو ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ میرا رشتہ کبھی نہیں ہوگا۔ ایک دن اس کے استاد نے اسے کہا کہ تم اپنے الفاظ بدل دو، کیونکہ تم جو کہو گے وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس نے اپنی سوچ کو بدلنا شروع کیا اور کچھ ہی عرصے میں اس کی زندگی بدل گئی۔ میرے عزیزو، یہی وہ طاقت ہے جو ہمارے الفاظ اور سوچ میں ہوتی ہے۔ اب ہم اس گفتگو کو اس مقام پر لے جا رہے ہیں جہاں امید کی روشنی مزید روشن ہو جاتی ہے، کیونکہ اگلے حصے میں ہم اس خاص عمل اور اس کے طریقہ کار کے تفصیل سے بیان کریں گے جو ہزاروں لوگوں کے لیے باعث برکت بنا ہے اور جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار بندشوں کو ختم کیا ہے۔ بس اپنے دل کو تیار رکھیں، کیونکہ جب دل تیار ہوتا ہے تو دعا کی قبولیت کا راستہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اب ہم اس روحانی گفتگو کے اس آخری اور نہایت اہم حصے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں وہ راز کھلنے والا ہے جس کا آپ کو ابتدا سے انتظار تھا۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں الفاظ صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ دل میں اتارنے کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ اب بات صرف سمجھنے کی نہیں ہے بلکہ عمل کرنے کی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ علم اگر عمل میں نہ آئے تو وہ محض الفاظ رہ جاتا ہے۔ جب وہی علم دل میں یقین کے ساتھ اتر جائے تو وہ تقدیر بدلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ رشتوں میں رکاوٹیں اور تاخیر ایک ایسا معاملہ ہے جو انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے، مگر یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں بندہ اگر اپنے رب کی طرف سچے دل سے رجوع کر لے تو اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس آیت کا مفہوم ہمیں یہ یقین دیتا ہے کہ جب بندہ مکمل طور پر اللہ کے حوالے ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے راستے کو نہیں روک سکتی۔ میرے عزیزو، اب ہم اس تصویر اور اس کے طریقہ کار کی طرف آتے ہیں جو اس پوری گفتگو کا مرکز ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو نہ صرف روح کو سکون دیتا ہے بلکہ دلوں کے بند دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ یہ عمل دراصل اللہ کے وہ دو عظیم صفاتی ناموں پر مشتمل ہے، یا لطیف اور یا ودود۔ یا لطیف کا مطلب ہے وہ ذات جو نہایت نرمی سے اپنے بندوں کے معاملات کو سنوار دیتی ہے، اور یا ودود کا مطلب ہے وہ ذات جو محبت پیدا کرنے والی ہے۔ جب بندہ ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارتا ہے تو اس کے معاملات میں ایسی نرمی اور محبت پیدا ہو جاتی ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اس عمل کو کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی جادوئی فارمولہ نہیں ہے بلکہ ایک روحانی ذریعہ ہے۔ اصل طاقت اللہ کے حکم میں ہے اور یہ الفاظ اس حکم کو متوجہ کرنے کا وسیلہ ہے۔ اب اس کا طریقہ کار نہایت توجہ سے سنیں تاکہ آپ سے مکمل فائدہ اس سے اٹھا سکیں۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے کہ آپ یہ عمل صرف اللہ رب العزت کی رضا اور اپنی جائز ضرورت کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد عشاء کی نماز
ادا کریں اور اسی جگہ باوضو بیٹھ جائیں جہاں آپ نے نماز پڑھی ہو۔ اپنے دل کو ہر قسم کے خیال سے خالی کریں اور صرف اپنے مقصد پر توجہ دیں۔ پھر سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعا قبول نہیں ہوتی جس کے آغاز اور اختتام میں درود نہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ یا لطیف یا ودود پڑھنا ہے۔ نہایت آہستگی اور توجہ کے ساتھ ہر لفظ کو دل سے ادا کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ آپ صرف الفاظ دہرا رہے ہیں، بلکہ یہ محسوس کریں کہ آپ اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ جب آپ یہ تسبیح مکمل کر لیں تو اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں، کیونکہ استغفار گناہوں کے پردے ہٹاتا ہے اور دعا کی قبولیت کے راستے کھولتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ اس آیت کا مفہوم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ استغفار رزق اور آسانیوں کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد پھر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں، اپنے مقصد کو واضح انداز میں بیان کریں۔ اگر آپ کسی خاص رشتے کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اس کا نام لے کر دعا کریں، اور اگر عمومی رشتے کے لیے دعا کر رہے ہیں تو یہ کہیں کہ اے اللہ میرے لیے بہترین اور نیک شریک حیات کا انتظام فرما۔ میرے عزیزو، دعا کرتے وقت اپنی آنکھوں سے آنسو بہنے دیں، کیونکہ آنسو دل کی سچائی کی علامت ہوتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے۔ یہ عمل آپ نے مسلسل 3 دن تک کرنا ہے بغیر ناغہ کے، اور مکمل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ یاد رکھیے یہاں اصل چیز تعداد نہیں بلکہ کیفیت ہے۔ اگر آپ کا دل حاضر نہیں تو الفاظ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر دل حاضر ہو تو چند الفاظ بھی آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب اس عمل کی قدر و منزلت کو ایک اور واقعہ کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں۔ ایک خاتون تھی جو کئی سالوں سے اپنے رشتے کے لیے بہت پریشان تھی۔ انہوں نے یہ عمل شروع کیا اور پہلے ہی دن انہیں ایک عجیب سکون محسوس ہوا۔ دوسرے دن ان کے گھر ایک ایسے لوگ آئے جن کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور تیسرے دن ان کا رشتہ طے ہو گیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے ہوا تو انہوں نے کہا، میں نے پہلی بار اللہ تبارک و تعالیٰ کو سچے دل سے پکارا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ کوئی معجزہ نہیں بلکہ اللہ جل شانہ کی رحمت ہے جو ہر اس بندے کے لیے تیار ہے جو سچے دل سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ایک اور واقعہ سنیں۔ ایک نوجوان تھا جس کے رشتے بار بار ٹوٹ رہے تھے۔ وہ مایوس ہو چکا تھا۔ کسی نے اسے یہ تسبیح بتائی، اس نے 3 دن تک مکمل یقین کے ساتھ یہ عمل کیا اور چوتھے دن اس کے لیے رشتے آ گئے۔ جو ایسا رشتہ آیا جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی بن گیا۔ یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے در پر سچے دل سے جھک جاتا ہے تو اللہ اسے وہ عطا کرتا ہے جو اس کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، اس عمل کے دوران چند باتوں کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اپنی زبان کو جھوٹ اور غیبت سے بچائیں، اپنے دل کو حسد سے پاک رکھیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل یقین رکھیں، کیونکہ یقین ہی وہ طاقت ہے جو دعا کو قبولیت تک پہنچاتی ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات دل سے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ عمل صرف رشتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ جب آپ 3 دن تک اس طرح اللہ سے بات کریں گے تو آپ کو وہ سکون ملے گا جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے، اور یہی سکون اصل کامیابی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ہمیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرما دے گا، آپ کے لیے بہترین فیصلے کرے گا، آپ کو وہ خوشیاں عطا کرے گا جس کا
آپ نے خواب دیکھا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی ایمان افروز پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ ملتے ہیں اب ہم اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔